الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک کہانی کا تذکرہ یہاں کرنا ہے، وہ کہانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی تھی، اور اس میں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تھے، اور یہاں ہندوستان میں بھی ایک اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا۔ وہاں ایک یہودی اور نام کے مسلمان کا مقابلہ تھا مقدمہ میں، اور یہاں ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں ایک ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا مقابلہ تھا ایک مسجد کے تنازع پر، اور دونوں کا فیصلہ کیا ہوا وہ آج اس کہانی میں سنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک یہودی نے ایک دعویٰ کیا، اور اس کے مقابل جو مسلمان تھا، نام کا مسلمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مقدمہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ مسلمان کو یہ اس بات پر اچھا نہ لگا کہ وہ مسلمان نام کا مسلمان تھا، تو اس کو لگا کہ میں مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، میں نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا تھا، میری فیور کیوں نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا تو انہوں نے سمجھایا، عقل دلانے کی کوشش کی تو اس کو سمجھ نہ آئی۔ پھر وہ بھاگا کہ قوم پرستی اور عصبیت اور جوش و جذبے کے ذریعے سے میں فیور لے لوں، تو وہ حضرت عمر فاروق کی طرف گیا، اور یہودی بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ تو جب ان کے پاس وہ گئے تو فیصلہ انہوں نے جب بات سنی تو یہودی کہتا ہے کہ پہلے ہم فیصلہ کرا چکے ہیں، اور تمہارے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے تصدیق مانگی اس نام کے مسلمان سے کہ ہاں سناؤ، تو انہوں نے کہا جی فیصلہ تو محمد عربی نے ان کے حق میں کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے اور تلوار لے کے آئے اور نکال کے جو لگائی منافق کی گردن اڑا دی۔ منافقوں نے شور کر دیا کہ ہمارا بندہ مارا ہے عمر ابن خطاب نے، ہم بدلہ لیں گے۔ اب اس بدلے کی بات میں اور شور شرابے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ بیٹھے تھے، خاموش بیٹھے تھے، کہ گویا کہ انتظار کر رہے تھے کہ خدا پاک کو وحی کے ذریعے سے مجھے خبر دے۔ کچھ وقت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیت اتری کہ فرمایا فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، وہ نہیں ایمان لانے والے جب تک کہ وہ اپنے ان جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ مان لیں اور تسلیم نہ کر لیں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق کا یہ بندے کی گردن اڑا دینا کہ نبی کو مسلمان ہو کر، نبی کو نبی مان کر ان کے فیصلوں کو نہیں مانتا، تو پھر عمر ابن خطاب اس کا یہ فیصلہ کرے گا تو پھر ان کا نمبر فاروق بن جانے والا بن جاتا ہے۔ اور انگریزوں کے دور میں یہاں پر جو جھگڑا بنا تھا وہ ایک مسجد کا تنازع تھا، تو ہندوؤں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ مسجد بنا رکھی ہے انہوں نے، وہ ہندوؤں کی جگہ ہے۔ تو انگریزوں نے پوچھا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کا یہ سہارنپور کا یہ مفتی اگر جو فیصلہ کر دے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو انگریز جج نے ان کو بلوا لیا، تو اس نے جب سنا تو وہ بولا کہ بات یہ ہے کہ جناب جج صاحب، یہ جگہ اصل تو ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں نے ایسے ہی قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات سن کر مسلمان چیں بچی ہوئے اور بڑے غصے ہوئے، اور اس کو کہنے لگے کہ یہ یہودیوں کا فیور کر رہا ہے، تو یہودی ہو گیا ہے تو مسلمان بھی نہیں رہا۔ تو انگریز نے جو فیصلہ لکھا وہ بڑا حیران کن ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، اسلام جیت گیا ہے۔ تو یہاں اسلام جیتا ہے کہ اسلام ہمیشہ فیور کرتا ہے حق کی، سچ کی، قوم پرستی نہیں دیکھتا۔ وہ فیصلہ جس طرف بھی جائے اسی طرف جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فیصلہ کیا وہ قوم پرستی نہیں تھا، وہ بھی قوم پرستی چاہ رہا تھا، اور ان کے ساتھی جو منافق نعرے لگا رہے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے، وہ بھی قوم پرستی کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو قوم پرستی کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو اس قوم پرستی پر مر جائے وہ اسلام پہ نہیں مرا، وہ کفر پہ مرے گا۔ تو اسلام کا نعرہ حق اور سچ کا ہے، تو مسلمان جب حق اور سچ کے ساتھ چلتے ہیں تو اسلام کا غلغلہ بلند ہوتا ہے، وہ دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات جان کر سن کر
جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کے دل میں اسلام اپنا بیج لگا دیتا ہے، اور اس طریقے سے مسلمان فتح پاتے ہیں۔ مقابلتاً اس کے کہ قوم پرستی کے نعرے لگائے جائیں تو وہ جہالت کا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا لیس منا من دعا الی العصبیہ ولیس منا من مات علی العصبیہ۔ عصبیت اس قوم پرستی ہے، وہ اس کے مقابلے میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلام اور سلامتی اور اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ اس کے بالکل متضاد ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ غلط بات ہے۔ نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔